اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گی بچوں کی بنیادی 6 ضروریات جن کے تشنہ رہ جانے کی وجہ سے ان کی شخصیت میں جو کمزوریاں اور جھول رہ جاتے ہیں اس کے بارے میں بات کروں گی۔ بچوں کی جو بنیادی 6 ضروریات ہوتی ہیں جن کو بڑی بڑی کیٹیگریز میں ہم نے تقسیم کیا، تو اس میں پہلی چیز آتی ہے بنیادی احساس تحفظ۔ یہ بچے کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے کہ اس کو یہ تسلی ہو کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اگر اس کے پرائمری کیئر گیورز یعنی فیملی کے پیرنٹس یا جو اس کا خیال رکھ رہے ہیں وہ اس کو ایک پریڈکٹیبل، ایک قابل اعتبار رشتہ نہ دیں، تحفظ نہ دیں، تو اس کے اندر بہت ساری کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے اگر ان میں سے ایک پیرنٹس میں سے ایک یا دونوں جذباتی طور پر موجود نہ ہوں، ان کا بنیادی مقصد کنٹرول کرنا ہو، بچے کی پرورش یا بچے کے ساتھ محبت والا رویہ نہ ہو، تو اس وجہ سے بچوں میں عدم تحفظ کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اگر والدین میں سے ایک یا دونوں کسی نشے یا کسی ایسے عادات کے مالک ہوں جس کی وجہ سے وہ اپنی پوری توجہ اپنے بچوں پہ نہ دے سکیں، یا حد سے زیادہ مصروف ہوں اور بچوں کی کھانے مادی ضروریات سے زیادہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہ کرتے ہوں، یا مادی ضروریات کے بارے میں بھی غیر ذمہ داری کا رویہ اختیار کرتے ہوں، تو بچوں میں عدم تحفظ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جیسے آج کل کے حالات میں گیجٹس کے استعمال، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، موبائل، اس کی وجہ سے بچوں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے اور بچے ابینڈن فیل کرتے ہیں۔ بچوں کو لگتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہیں، اپنے اون پر ہیں، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بچے آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اپنی طرف توجہ مرکوز کرانا چاہتے ہیں، تب بھی پیرنٹس ان کو توجہ نہیں دے پاتے اور اپنے مصروف ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیزوں میں مثال لے سکتے ہیں، جیسے ایک ماں کے اوپر گھر کے اندر اتنی غیر حقیقی توقعات جس سے کی جائیں، جیسے کھانے پکانے، دعوتیں اور گھر کی صفائی ستھرائی میں غیر حقیقی معیار ہوں، اور اس کے اوپر اتنا سوشل پریشر ہو کہ وہ اپنے بنیادی فرض یعنی اپنے بچوں کی طرف توجہ کم ہی کر سکتی ہو۔ میں سے اکثر تو نے دیکھا ہوگا کہ کسی خاندان میں بہو یا بیٹی عام طور پر اس خاندان کی دوسرے ذمہ داریوں میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کے بچے ان کی ثانوی فرائض میں تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں بچوں کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں ابینڈنٹ فیل کرتے ہیں۔ وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، ان کو کوئی توجہ نہیں دی اور وہ اپنے اون پہ ہیں۔ اور دوسرا، ان کے اندر جو ہے وہ اعتبار کرنے کی صلاحیت میں کمی ہوتی ہے، وہ مسٹرسٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کر وہ ایبیوزو بیہیویئر کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کے ساتھ غیر انصاف کا رویہ نہیں رکھتے اور دوسروں کے ساتھ وہ ناانصافی کا سلوک کرتے ہیں۔ حد سے زیادہ کنٹرول کرنا، دوسروں کو حد سے زیادہ دوسروں کے اوپر بالکل اعتبار نہ کرنا، بار بار دوسروں کی اعتبار کو چیک کرتے رہنا، اس طرح کی ان کے اندر شخصی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو اہم ترین دو ان کے اندر جذباتی جو ایک پیٹرن نظر آتا ہے، اس میں مین 2 چیزیں ہیں، ایک ابینڈنمنٹ اور دوسرا ہے مسٹرسٹ۔ ٹھیک ہے، تو ابینڈنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اداسی، پریشانی، ڈپریشن اور غصے کا ہوتا ہے، اور ان کا دنیا کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جو اہم لوگ ہیں جن کے اوپر وہ بھروسہ کرتے ہیں، جن کے اوپر ان کا انحصار ہے، وہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، یا تو وہ انہیں چھوڑ دیں گے یا ان سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ یہ ان کا ورلڈ ویو ہوتا ہے۔ ان کے اندر یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے کہ جو ان سے ان کے خیال رکھنے والے، جو ان کے قریبی ہیں،
عزیز ہیں، جو ان کے دل کے قریب ہیں یا ان کے دنیاوی لحاظ سے رشتوں میں ان کے قریب ہیں، وہ انہیں چھوڑ دیں گے، وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، یہ ان کے اندر راسخ ہوتی ہے۔ اور جب وہ کوئی رشتہ باندھتے ہیں یا جب ان کا تعلق اسٹیبلش ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ پھر اپنے رشتے میں، خاص طور پر میاں بیوی کے تعلقات میں، انتہائی کلنگی ہوتے ہیں، حسد ان کے اندر ہوتا ہے، پوزیسو ہوتے ہیں، اور وہ غیر بیجا تنقید کا شکار بناتے ہیں، اور اپنے پارٹنر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کی ہر چیز پر اپنا حق جتلاتے ہیں، اور ضروری غیر ضروری چیزوں پر ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور جب ان کو یہ، کیونکہ دوسروں کے اوپر ہمیں بہت حد تک کنٹرول نہیں ہوتا حقیقت میں، تو ان کی جب کوشش ناکام ہو جاتی ہے تو وہ اپنے خول میں بند ہو جاتے ہیں، وہ وِدڈرا کرتے ہیں۔ تو یہ جو خطرناک اور انتہائی منفی قسم کا ورلڈ ویو، ایموشنز اور ہمارا بیہیویئر صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو بنیادی ان کا تعلق ماں یا باپ کے ساتھ تھا، اس میں ان کو بچپن سے اس طرح کے سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی معمولی سی چیز ہے، مگر ان کے اس سلوک کا آنے والی نسلوں پر انحصار ہوتا ہے۔ آگے آنے والے جو رشتے وہ باندھتے ہیں، اس رشتوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں، خاندان جو معرض وجود میں آتا ہے، ان سب کی رویے میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو دوسرا پیٹرن ہے، ان کے جذباتی پیٹرن کہہ لیجئے یا ذہنی پیٹرن یا رویوں کا پیٹرن ہو جائے، اس کو ہم کہیں گے مس ٹرسٹ اینڈ ابیوز، یعنی ان کے اندر اعتبار کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے جو کور جذبات ہوتے ہیں، جو اصل ان کے جذبات مینلی جو ان کے اندر ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں خوف کے اور پریشانی، انزائٹی کے۔ ان کا رویہ، ان کا جو ورلڈ ویو ہوتا ہے، وہ دنیا کے بارے میں جو منفی اپنے اندر وہ سوچ رکھتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے۔ وہ کسی کے اوپر اعتبار کرنے کے، کسی کے اوپر بھی اعتبار کرنے کے قابل خود کو نہیں پاتے۔ وہ کسی کے اوپر اعتبار کرنے سے ڈرتے ہیں اور بچتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو ان کا رویہ ہوتا ہے اپنے قریبی رشتوں سے، خاص طور پر میاں بیوی کے تعلقات میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بتانے کے لیے، اپنے جذبات کو شیئر کرنے، اپنے باتوں کو کلیئرلی بتانے کے بجائے وہ لوگ ابیوزو ہو جاتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، اور اپنے اختیار کو ثابت کرنے کے لیے وہ لوگ دوسرے کو دکھ تکلیف دیتے ہیں۔ تبھی ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں ان کے اوپر اختیار ہے، ہم ان کو کنٹرول کر کے رکھ سکتے ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے تکلیف دہ اور برے سلوک کے ذریعے دوسرے کے اوپر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے وہ پہلے ہی ایک فاصلہ رکھتے ہیں، اور فاصلہ رکھ کے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے صورتحال میں تعلق جو ہے وہ ایک نرچرنگ اور خوشگوار تعلق کے بجائے ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال بن جاتی ہے۔ تو ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ اس بنیادی ضرورت کہ بنیادی ضرورت کا احساس نہ کرنا، اور اس معاملے میں غیر ذمہ داری کا احساس کا رویہ رکھنا، اور اپنی اصل ذمہ داری کو سمجھے بغیر مائنڈ لیس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، یا بچوں کو ایک بوجھ سمجھ کے ان کے ساتھ رویہ رکھنا، یا اپنی جو ان کا بنیادی فرض ہے کہ بچوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو مہیا کرنا، ایک خوشگوار پرورش کرنے والا ماحول مہیا کرنا، اس کے بجائے جب اپنے خلفشار سے نبض آزما ہوتے ہیں اور اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بچوں کے اندر یہ چیزیں رویے جنم لیتے ہیں، اس طرح کے جذبات جنم لیتے ہیں جو آگے چل کے ان کی اپنے رشتوں میں مزید پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو
تو اس بنیادی ضرورت کا احساس کرنا، اس کو پورا کرنے کے لیے مختلف طریقوں کو سیکھنا، علم و آگاہی حاصل کرنا، ان کو دیکھنا، اپنے اندر ٹھہراؤ لا کے، اپنے ذہنی خلفشار کو نمٹ کے، اس کو مثبت انداز میں اس کے ساتھ معاملہ کر کے اپنی ذمہ داریوں پر فوکس کرنا بہت اہم ہے، اور بچوں کو عدم تحفظ کا شکار کرنے کے بجائے اپنی اصل فرض کے اوپر فوکس کر کے بچوں کو ایک محفوظ، جذباتی، مادی اور ذہنی لحاظ سے ایک محفوظ ماحول فراہم کرنا ماں باپ کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرض کو پورا کرنے اور بچوں کے لیے بچوں کو وہ حقوق دینے کا جو ان کا حق ہے اس کا قابل بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔